عزیز طلباء السلام علیکم، میں معین الدین آزاد CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سال اول کی نعت پڑھیں گے۔ سال اول میں جو شامل نعت ہے اس کے پہلے 3 اشعار پہلے ہو چکے ہیں۔ مصنف شاعر کا تعارف بھی پہلے لیکچر میں ہو چکا ہے، آپ اسے سماعت کر لیجئے۔ اب ہم چوتھا شعر کرنے جا رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ نعت وہ نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ چوتھا شعر: سبھی جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ جبرائیل وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام مختلف انبیاء تک لے کے آیا، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے فرشتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آئے۔ غور کیجئے گا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مقام سے گزرتے ہوئے حضرت جبرائیل کے پر جلتے ہیں، اس کی حقیقت جاننے والے صرف آپ ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور واقعہ جو معراج ہے اسے موضوع بنایا ہے، واقعہ معراج کو موضوع بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ساتھ آسمانوں کا سفر کیا، اور وہ آسمانوں کا سفر بہت تیزی کے ساتھ تھا، اتنی تیزی کے ساتھ کہ آپ کا بستر بھی گرم رہا، دروازے کی کنڈی بھی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی ابھی اسی جگہ تھا، اور آپ تمام جگہوں سے سیاحت کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آ گئے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر زمین سے آسمان اور آسمان سے آگے عرش معلیٰ تک تھا۔ ایک براق پہ آپ نے کیا، حضرت جبرائیل ساتھ تھے، لیکن ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں سے حضرت جبرائیل نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ آگے میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ یہ مقام سدرہ ہے، مقام ایک بلند مقام کا نام ہے کہ یہاں سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے آگے اکیلے سفر کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقام سدرہ پہ پہنچ کے حضرت جبرائیل جو جلیل القدر فرشتے ہیں وہ بھی رک گئے، کیونکہ اگر وہ اس سے آگے بڑھے تو ان کے پر جل جائیں، لیکن آپ کا سفر اس سے آگے ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اس کے بعد کے کیا حقائق ہیں، وہ صرف آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ جو حقائقیں ہیں، وہ جو حقیقتیں ہیں، ان سے کوئی اور واقف نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو اس سے واقف ہے۔ یعنی آپ مقام اور مرتبہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا، اللہ تعالیٰ نے یاد کیا، ایک مقام تک، مقام سدرہ تک حضرت جبرائیل ساتھ گئے۔ آگے جو سفر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، تنہا کیا، اکیلے کیا، اور وہ کیا حقیقت تھی؟ شاعر کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ دیکھیے گا، مقام جبریل مقام سدرہ سے گر آگے بڑھیں پر جل جائیں، محبوب خدا کی منزل کا آغاز یہی سے ہوتا ہے۔ رک گئے منزل سدرہ پہ پہنچ کر جبریل، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ۔ تو اس مقام پہ جا کے حضرت جبرائیل رک گئے، انہیں رکنا پڑا، انہیں قیام کرنا پڑا۔ آپ گئے اور جنت کی سیر کی، جہنم دیکھی، پھر جو ہے کعبہ قوسین کے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت قریب سے دیکھا، اور پھر آپ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو جو ہے وہ صحابہ کرام کو جو ہے یہ سارا قصہ بتایا۔ ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبا قصہ ہے، آپ سب اس کو، تمام مسلمان اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ تو شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور کوئی جو ہے اس کو نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ جو حضرت جبرائیل ہیں وہ بھی، ان کے بھی پر ایک جگہ جلنے لگتے ہیں، وہ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو شاعر نے اس واقعے کو موضوع بنایا، اور یہ بھی تلمیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ
یہ سارا سفر تھا اور قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے، تاریخی واقعہ جس کی طرف اشارہ ہے، اور جدید سائنس جو ہے وہ اس کو ریسرچ کرتی ہے، اس کو مانتی ہے، جو سپیڈ آف لائٹ ہے اگر اس کے تناظر میں آپ دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ ہی ہیں جو تمام حقیقتوں کے شناسہ ہیں، آپ ہی جانتے ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پانچواں شعر دیکھیے، گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدارے یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام، بطحا مکہ، تاجدار بادشاہ، جس نے گرتے ہوئے لاچار لوگوں کو تھام لیا، اے مکہ و مدینہ کے تاجدار وہ آپ ہی تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی، اور تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، سبھی چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسلام سے قبل کیا حالت تھی؟ مکہ اور مدینہ میں کیا حالت تھی؟ عرب میں کیا حالت تھی؟ زمانہ جاہلیت، جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان پہ ظلم و ستم کیے جاتے تھے، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا، یتیموں کو جو ہے وہ ان کے حقوق دیے، غرباء کو، غلاموں کو، مساکین کو ان کے حقوق دیے، اور وہ جو عرب پہ ایک جہالت کا دور تھا اس کو ختم کیا۔ کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ وہ جو بظاہر ناممکن لگتا تھا اس کو یکسر تبدیل کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ وہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ جو غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، وہ جو یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، وہ جو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت جو ہے وہ حقوق ملے، اور وہ کون ہے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اپنے اور پرائے سب کا غم بانٹنے والی ذات کون سی ہے؟ صرف ایک ذات ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو شاعر نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو موضوع بنایا ہے۔ چھٹے شعر کی طرف چلتے ہیں جو کہ آخری شعر ہے۔ دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ نظیر مثال، رحمتیں دو جہاں، دونوں جہانوں کے لیے رحمت، آپ ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ جس کی مثال نہیں ملتی وہ ذات آپ ہی کی ہے۔ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو موضوع بنایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہے، اس دنیا میں بھی، آخرت کی دنیا میں بھی، قیامت کا دن ہو یا یہ موجودہ دنیا ہو، ہمارے لیے رحمت اور اطمینان کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہے، سر بسر رحمت و مروت ہے، اور کوئی آپ جیسا نہیں ہے، ہم سب کو ان سے رحمت کی امید ہے، یہ بلکہ یقین ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے تمام جہانوں کی رحمت ہونے کی گواہی دی، وہ کون ہے؟ وہ آپ ہے، اور آپ کی مثال نہیں ملتی، کوئی آپ جیسا نہیں ہے، کوئی آپ جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ہم پہ جو ہے وہ انعام کی جو ہے نا وہ بہتات کر دی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اس دنیا میں بھی رحمت ہے، اور کاردار دہر میں جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا،
کوئی کسی کا احوال نہیں جانے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اس وقت اگر کسی طرف سے رحمت ملنی ہے، کسی طرف سے چھوٹ ملنی ہے، کسی طرف سے سفارش ملنی ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ رخ مصطفیٰ ہے ایسا آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم، نہ کسی بزم خیال میں، نہ کسی دکان آئینہ ساز میں۔ تو آپ جیسا کوئی نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور آپ کا جو قول و فعل ہے وہ ہمارے لیے مستقل حوالہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے، بجا کہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی کو جو ہے وہ صاحب لطف امیم بھی کہا گیا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، اور آپ کی ذات سراپا رحمت ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام مخلوقات کے لیے۔ اور اس کی مثالیں جا بجا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ مزید نئے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اور ہم نے ڈومین جو ہے وہ اسی نام سے پرچیز کر لی ہے۔ بہت جلد آپ اسی نام سے ویب سائٹ بھی دیکھیں گے۔ تو اگلے لیکچر کے لیے اجازت، السلام علیکم۔